इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की जानिब रवानगी का अज़्म किया तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों के मजमे के सामने एक खुतबा इरशाद फरमाया और कमाल जुमले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिदायत से भरपूर रहती दुनिया तक के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने मकसद और गर्ज़ व गायत को वाज़िया फरमा दिया, ज़हन इंसानी में महफूज कर दिया और तारीख़ के लिए, तारीख़ के औराक के लिए, मौरख़ीन के लिए महफूज कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम ने फरमाया कि तमाम तारीफ़ें खुदा के लिए हैं, जो कुछ अल्लाह चाहे। यहाँ से इमाम का मकसद और गर्ज़ व गायत वाज़ेह हो रही है। इमाम फरमाते हैं कि जो कुछ अल्लाह चाहे उसी में सबके लिए बेहतरी है। फिर इमाम फरमाते हैं कि कोई ताकत हकीकी नहीं है सिवाय अल्लाह के और दुरूद व सलाम हो उसके पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में इरशाद फरमाया कि औलाद आदम की पेशानी पर मौत का झूमर इस तरह से आवेज़ा कर दिया गया है जैसे कि दुल्हन के गले में हार आवेज़ा कर दिया जाए। और फिर इमाम ने अगला जुमला इरशाद फरमाया कि मेरे लिए आखिरी आरामगाह मुंतखब हो चुकी है जहां मैं पहुंचने वाला हूं। इमाम ने फरमाया कि जिस कदर हज़रत याकूब को हज़रत यूसुफ से मुलाकात का शौक़ था, इश्तियाक था, इसी तरह से मुझे भी अपने बुज़ुर्गान से मुलाकात का शौक़ है। और फिर इमाम ने फरमाया कि उस दिन से कोई मफर नहीं जो कलम कुदरत से लिखा जा चुका है, जो तहरीर किया जा चुका है। अल्लाह की खुशनुदी ही में हम अहले बैत की रज़ा है। यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तारीख़ के सफ़ात में इस जुमले को महफूज किया कि जो अल्लाह की रज़ा है उसी में हम हमारी खुशनुदी, यानी अल्लाह की खुशनुदी में ही हम अहले बैत कराम की रज़ा है। और फिर इमाम ने अपने मकसद, अपनी डेस्टिनेशन को वाज़िया किया कि हम उसकी आजमाइशों पर सब्र करते हैं। खुदा की राह में जो भी आजमाइशें आती हैं उस पर हम सब्र तहम्मुल करते हैं और हमें साबरीन का पूरा पूरा अजर मिलने वाला है। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन लोगों को जुदा नहीं किया जा सकता, यानी अहले बैत कराम को जुदा नहीं किया जा सकता जो कि उनके गोश्त पोस्त की तरह है। यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस तरह से रसूल खुदा और अहले बैत का एक अनमिट रिश्ता किस तरीके से वाज़िया फरमाया। और इमाम ने फरमाया कि उनके जिगर के टुकड़े, यानी रसूल खुदा के ये जिगर के टुकड़े जन्नतुल फिरदौस के भी मुकाम में उनके साथ होंगे, जन्नतुल आला में भी उनके साथ होंगे, जिससे उनकी आंखों को ठंडक मिलेगी। यानी ये जब रसूल खुदा और तमाम अहले बैत अतहार जन्नत में इकट्ठे होंगे तो इनकी आंखों को ठंडक हासिल हो रही होगी ना, इनकी आंखों को खुनकी हासिल हो रही होगी और इनके वादे को पूरा किया जाएगा। और फिर इमाम ने फरमाया कि सुनो, जो शख्स हमारी राह में अपनी जान का नजराना पेश करने वाला है और लिकाए परवरदिगार के लिए, यानी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए जिसका नफ्स आमादा है, रेडी है, प्रिपेयर है, वही हमारे साथ चले। यानी इमाम ने फरमाया कि वो हमारे साथ चले जिसका माइंड सेट ये हो कि वो अपने रब से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है, जो अपनी नफ्स की बंदिशों से निकलने के लिए, जो नफ्स की ख्वाहिशात की बंदिशों से निकलने के लिए आमादा और तैयार है और अपने रब की बारगाह में एक भरपूर माइंड सेट के साथ, एक भरपूर आज़म के साथ हाजिर होना चाहता है, वही हमारे साथ चले। और क्यों? इमाम ने फरमाया क्योंकि इंशाअल्लाह कल सुबह को मैं रवाना होने वाला हूँ। तो इमाम ने अपनी रवानगी से एक शब्द ना सिर्फ अपनी रवानगी का बिल्कुल वाज़ेह ऐलान फरमाया, बल्कि उसमें ये भी फरमा दिया था कि अब जो भी शख्स हमारे साथ चलेगा वो मुकम्मल एक नज़रियाती वाबस्तगी के साथ चलेगा, वो हाफ हार्टेड होके नहीं चलेगा, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ चलेगा। अब उसके बाद अल्लाह की राह में जो कुछ भी होगा, क्योंकि इमाम ने फरमा दिया था ना कि जो कुछ अल्लाह चाहेगा उसी में हम सबके लिए बेहतरी है। तो जब अल्लाह की राह में इस आजमाइश ही में बेहतरी है तो इसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जितने भी अकरबा थे, जितने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी थे और बच्चे बूढ़े जवान जितने भी थे, वो सब के सब इसके लिए मुकम्मल तौर पर आमादा और तैयार थे। और इसी माइंडसेट के साथ जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में पहुंचते हैं तो मुख्तलिफ मकामात पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू होती रही। फिर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अंसार, अपने असहाब से ये भी कहा कि तुम में से जो भी चाहे, रात का वक्त है, चिराग भी गुल कर दिया गया, तुम में से कोई भी अगर जाना चाहे
تو وہ اپنی راہ اختیار کر سکتا ہے، اور میں تمہاری شفاعت کا ضامن ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے شفاعت کی بھی ضمانت دے دی، مگر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا یہی فیصلہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت اس بات کے لیے آمادہ و تیار نہیں کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو تنہا چھوڑ دیں۔ حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں اور اصحاب کی آپس میں جو گفتگو ہو رہی ہوتی تھی وہ بھی ایک ایسی موٹیویشنل گفتگو ہوتی تھی جس میں امام حسین کا ایک ساتھی، ایک یاور، ایک صحابی دوسرے کی ہمت اور حوصلہ افزائی کو بڑھا رہا ہوتا تھا اور ایسے جملے پیش کر رہا ہوتا تھا کہ جسے دوسرے کے عزم اور حوصلے میں بلندی آ جائے۔ حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کا بھی جو مکالمہ اصحاب امام حسین علیہ السلام سے ہوتا رہا، اس میں بھی حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام اصحاب حسینی کو آزمانے کے لیے کچھ جملے کہتے رہے، مگر اصحاب امام حسین علیہ السلام نے جس طرح سے ثانیہ زہرا کی خدمت میں بھی حاضر ہو کر یہی کہا کہ ہم کسی بھی صورت آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، چاہے ہماری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے ان جملوں کو جو کہ امام حسین علیہ السلام نے خطبے کی شکل میں ارشاد کیے تھے کہ اب ہمارے ساتھ وہی چلے گا جس کی منزل بالکل ڈیفائنڈ ہے، جس کی منزل بالکل واضح ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں ملاقات، اپنی رب کی بارگاہ میں لقائے پروردگار۔ تو اس لقائے پروردگار کے جذبے سے سرشار ہو کر جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے اقربا میدان کربلا میں پہنچے، اور جیسے جیسے 2 محرم سے لے کر کے 7 محرم کو پانی کا بند کیا جانا اور پھر شب عاشور کا آنا، شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی بھی گفتگو ہوتی رہی ثانیہ زہرا سے، ابوالفضل سے، اپنے ساتھیوں سے، وہ سب کے سب، اور اس کے بعد جب مارکہ حق و باطل روز عاشورہ وقت فجر کے بعد جب اس کا آغاز ہوا ہے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جب علی اکبر کو میدان کی جانب روانہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ بھی کہا کہ اے پروردگار گواہ رہنا کہ اب ہم تیری بارگاہ میں اس کو بھیج رہے ہیں جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام آمادہ و تیار ہو چکے تھے کہ میں اب اپنی عزیز ترین شے کو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ اور تیار ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک روایت جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک راوی جس کا نام ہے زرارہ، امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے زرارہ، بالتحقیق، یعنی یہ بات بالکل تحقیق شدہ ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی بات نہیں ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ آسمان امام حسین علیہ السلام کے غم میں 40 صبحیں یعنی 40 صبح تک خون کے ساتھ رویا۔ اور بات یہیں پہ نہیں ختم ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَ الْأَرْضَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا بِأَسْوَدٍ، امام نے فرمایا کہ زمین حسین کے غم میں، شبیر کے غم میں 40 صبحیں سیاہی کے ساتھ روتی رہی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اور اس مظلوم پر سورج یعنی شمس 40 دن تک سرخی کے ساتھ ہوتا رہا، 40 روز تک آفتاب کو گہن لگا رہا، اور پھر طلوع آفتاب ہوتا تھا تو سورج نہایت سرخی کے عالم میں ہوا کرتا تھا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الجبال تکتت و ان البحار تفجرت، امام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں پہاڑ شگاف یافتہ ہو گئے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور دریا جوش کھانے لگے۔ اور بالتحقیق یعنی یہ بات بھی تحقیق شدہ ہے کہ فرشتے یعنی ملائکہ بھی امام حسین علیہ السلام کی مصیبت عظمیٰ پر 40 روز تک روتے رہے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہ اس غم کے، اس مصائب سے بھرپور جملے جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود بھی گریہ فرمایا۔ اور کیوں نہ ہو، یہ آسمان، یہ فلک، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ ملائکہ، یہ اجنہ، یہ سب، یہ زمین و آسمان جو کہ گواہ تھے امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک غم کے، ایک غم جو کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے وقت شہادت تک بھی رلایا۔ اور آج بھی جب بھی کوئی قبر ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کی جانب منہ کر کے جب بھی کوئی مولا عباس علمدار علیہ السلام کا چاہنے والا، مولا عباس کا کوئی پیروکار جب ابوالفضل کا زیارت نامہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ السلام علیکم ایھا العبد الصالح، اے اللہ کے نیک بندے آپ پر ہمارا سلام ہو، تو اس وقت ذہن انسانی، ایک مومن کا دل اس لمحے پر غور کرتا ہے۔ عزیزارو، مصائبی جملہ جو میں اپنے وقت کے امام کو ہدیہ کرتے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میرے وقت کے امام کو ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام سے بے تحاشا محبت۔ فرماتے امام زمان علیہ السلام کے روئے زمین پر اگر کہیں بھی کوئی ہمارے چچا ابوالفضل کا تذکرہ کرتا ہے اور ان کا ذکر کر کے وہ خوش ہوتا ہے
اور ان کے مصائب سن کر گریہ کرتا ہے تو میں وقت کا امام اس کی حاجتیں پوری کرنے کی ضمانت دیتا ہوں. اور پوری دنیا میں اگر کہیں بھی ہمارے چچا عباس کا تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو میں وقت کا امام اس جگہ اس مقام پر موجود ہوتا ہوں. اور ابو الفضل کا ذکر سن کر ان کے فضائل پر خوش ہونے والوں اور ان کا مصائب سن کر گریہ زاری کرنے والوں کے لیے، اشک عذاب بہانے والوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کی دعاؤں کو پورا فرمائے، ان کی حاجتوں کی قبولیت کا میں وقت کا امام ضامن ہوں. تو امام زمانہ علیہ السلام کو ہی ہدیہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں وہ آخری لمحہ کہ جب ابو الفضل عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کے لاشے پر، کہ جب ابو الفضل عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کے جسد مطہر سے بازو قطع ہو چکے تھے، اس وقت جب امام حسین علیہ السلام ابو الفضل کے وقت آخر جب لاشہ ابو الفضل عباسی رحمدار علیہ السلام پر پہنچے ہیں تو عزاداروں میں یہ جملے وقت کے امام کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں کہ پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کو آقا کہہ کر پکانے والے ابو الفضل عباسی رحمدار علیہ السلام سے جب امام حسین علیہ السلام نے وقت کے امام نے ایک جملہ کہا کہ اب ہے میرے بھائی عباس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر پکارو، تو اس وقت ابو الفضل کے لاشے نے جس طرح سے تڑپ کر اپنی ماں کی قبر کی جانب رخ کیا اور کہا کہ میں کس انداز میں اپنے بھائی کو کس طرح سے بھائی کہہ کر پکاروں، جبکہ میری ماں کا یہ درس ہے کہ تو نے زندگی بھر اپنے بھائی کو آقا کہہ کر پکارنا ہے، تو ان کا غلام ہے. مگر وقت آخر ابو الفضل عباسی رحمدار علیہ السلام نے جب کہ امام حسین علیہ السلام کے حکم پر اطاعت امام میں جب آخری مرتبہ اپنے وقت کے امام کو بھائی کہہ کر پکارا تو عزاداروں آخری وقت میں ابو الفضل کے آخری وقت میں دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئے. بڑی دیر تک امام حسین علیہ السلام اور ابو الفضل کے اس گریے کو مقتل کربلا محفوظ کرتا رہا. ملائکہ کی سب اس منظر کو دیکھ رہی تھی، روح رسول بےتاب تھی، روح سیدہ بےتاب تھی. اور عزاداروں وہ وقت آخر ابو الفضل جب ابو الفضل کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی، امام حسین علیہ السلام نے ابو الفضل کے لاشے کو کس انداز میں بھائی کے لاشے کو فرات کے ساحل پہ چھوڑا اور کس انداز میں ابو الفضل کا ماتم کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام خیمہ جاگ کی جانب آئے. عزاداروں ہائے مظلومیت حسین، ہائے مظلومیت عباس. بس عزاداروں آنسوؤں کا یہ نذرانہ، یہ اشک عزا جو ابو الفضل عباسی رحمۃ اللہ علیہ السلام کی شہادت کے اس ذکر میں ہم نے پیش کیے. عزاداروں میری دعا ہے کہ میرا اور آپ کا یہ سب کا گریہ بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں، بارگاہ جناب سیدہ میں، بارگاہ انبیاء مرسلین اور رسول خدا اور مولا کائنات اور جناب فاطمہ زہرا تمام جتنے بھی ائمہ اطہار ہیں اور امام زادگان ہیں ان کی ارواح کی بارگاہ میں ہماری یہ اشک عزا، یہ اشکوں کا پرسہ مقبول و منظور ہو. اور ہمارے جتنے بھی اس وقت ناظرین ہیں جو اس ذکر کو سن رہے ہیں اور جنہوں نے سن کر گریہ کیا، خداوند عالم ان کی تمام کی دعاؤں کو بطفیل محمد وآل محمد پوری فرما. خداوند عالم ان کو کبھی کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے. خداوند عالم ان کو رزق فراواں عطا فرما. خداوند عالم ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما. خداوند عالم ان کے محتاجوں کو غنی فرما. خداوند عالم ان کے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، صاحب روزگار فرما. خداوند عالم جو تنگی رزق کا شکار ہیں ان کو کشادہ و فراواں رزق عطا فرما. خداوند عالم محمد وآل محمد کے پیروکاروں کو دنیا اور آخرت میں تمام منازل میں سرخرو فرمانا. خداوند عالم ذکر امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. خداوند عالم سب سے بڑھ کر یہ دعا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیر فرما اور ہم سب کو اپنے وقت کے امام کے اوان و انصار میں شمار فرما. بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی. إنا لله وإنا إليه راجعون.